بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ جعفر اشتہادی اٹلانٹا جارجیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ وہ اپنا رحم کرم کرے اور ہم اچھے انسان بن کے اس دنیا میں رہیں۔ آج عید ہے، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ تمام مسلمان بہن بھائی بچے بوڑھے سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ وہ رب کریم ہم کو اپنے امتحانوں سے نکال کے کامیابی کے راستے پر ڈال دے۔ ہم بھول گئے اس کو، وہ ہمیں بھول گیا۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بھول گئے میں تجھے بھول گیا۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رحمان ہے، مہربان ہے، کرم نواز ہے۔ اس کی عنایت انسان کے اوپر ہر وقت موجود ہے۔ انسان جیسے ہی اچھا عمل کرتا ہے اللہ کا ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ شکایت ہے انسان سے کہ وہ اس کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا، جیسے اس سے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان میں کافی دفعہ اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ زمین آسمان کی خلقت، درندے پرندے چرندے، گھاس پھل فروٹ سبزہ درخت پہاڑ، یہ سب اس کی ایجادات ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ اور اس میں جو ویئر ٹیئر ہوتی ہے وہ بھی اس کے حکم سے ہوتی ہے، یا اس کے جو ایک طریقہ ہے، جو ایک بناوٹ ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ انسان میں بھی ویئر ٹیئر ہوتی رہتی ہے۔ وہ جب انسان جوان ہوتا ہے، ینگ ہوتا ہے، تو اس کی نظر ہر چیز میں بہت محبت پیار خلوص سے پڑتی ہے، اور وہ بہت اتراتا ہے اپنے میں کہ میں خوبصورت ہوں، بال بڑے خوبصورت، نئے نقش اچھے ہیں، اور لڑکیاں اس پہ مریں گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، سب ہوتا ہے دنیا میں۔ لیکن پھر وہی جسم ایک دن بیمار ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اپنی خیال نہیں رکھتا، اچھا کھاتا پیتا نہیں ہے، واہیات چیزیں کھاتا ہے، باہر کی بنی ہوئی چٹپٹے مسالے دار، اور اس کے پھر اثرات آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں تو جوان ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو جوان ہوں۔ لیکن وہی جوانی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایمبولینس میں بیٹھا چلا جا رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا یہ خراب، یہ خراب، وہ خراب۔ 3 فنکشنز ہیں انسان کے جس پہ انسان کو توجہ دینا چاہیے، ایک گردے کڈنیز، ایک جگر جسے لیور کہتے ہیں، اور ہارٹ جس کو دل کہتے ہیں۔ اس دل کی ہی بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا میں بڑی ہی پریشانیاں ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل وہ چاہ رہا ہے، اور پھر وہ اگر اس کے پاس غلطی سے یا محنت سے دولت آ جائے تو اس کو بے درے خرچتا ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم عورت کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کی الفت، کسی کی توجہ، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اس توجہ والی عورت سے تو بیگانے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کا سب سے برا بدترین پہلو ہے۔ شیطان اسے بہکاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بچو شیطان سے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہر جگہ شیطان کی کارستانی چل رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس قدر شیطان ہو گئے لوگ کہ شیطان وہاں سے چلا گیا، کوچ کر گیا۔ اس نے کہا یہاں میری ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے اپنے بے انتہا شاگرد یہاں بنا دیے ہیں، میرے بے انتہا پیروکار بنا دیے ہیں۔ ہم انسان جو ہیں ناشکرے ہیں، اور ہم محنت نہیں کرتے، سست کاہل ہیں۔ اگر آپ ویتنام کے جنگل وہ جائیں، گاؤں میں، کمبوڈیا کے گاؤں میں جائیں، ٹرکی کے گاؤں میں جائیں، آذربائیجان کے گاؤں میں جائیں، اور کسی ملک کے گاؤں میں چلے جائیں، نیپال،
آپ وہاں کے گاؤں دیکھیں، آپ ایک دن سروائیو نہیں کر سکتے. وہ لوگ اسی میں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، کھانا بھی پکتا ہے، بھیگتے بھی ہیں، سردی سے بیمار بھی ہوتے ہیں. ان کے پاس ایک ٹیشو پیپر نہیں ہوتا، اور وہ زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے. لیکن یہ پتہ نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی زندہ رہ جاتا ہے. اور جو ویتنام وغیرہ میں گاؤں ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ہر چیز وہ خود ہی کر لیتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، وہ سبزیاں اگاتے ہیں. ہر طرف ان کے یہاں سبزیاں اگتی ہیں، ہر قسم کی سبزیاں اگتی ہیں. وہ کھاتے ہیں، اور وہ سور کا گوشت بہت کھاتے ہیں، اس لیے کہ سور میں چربی ہوتی ہے. اسی چربی کو گھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور وہ بھی کرسچنز ہیں، کیا نام ہے، جو بھی ان کے ہے مذہب کا سسٹم ہے اس میں رہتے ہیں. نیپال میں جائیں ہر طرف مندر ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مندر نہیں ہے. وہ بھی گزارا کرتے ہیں، وہ بھی مرغی مٹر یہ سب کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں. لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے سبزیاں. گھوڑا چنے بھی کھاتا ہے لیکن گھاس کھاتا ہے، بکریاں گھاس کھاتی ہیں، ہاتھی بڑے بڑے درخت کھا جاتا ہے سبزی. یہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں، ہمارے مسلمانوں میں خصوصاً پاکستان میں، یہ نہاری کی بیماری ہے. زبان نہاری، کلیجی، پائپ، یہ سب کھاتے رہتے ہیں ہر وقت، اور لائن میں لگے رہتے ہیں. اور وہ جناب عالی نہ یہ دیکھتے ہیں گھی کس قسم کا ہے، مرچ مسالوں سے لبریز بھرا ہوا وہ کھانا کھاتے ہیں. جلدی ان کا جگر جو ہے، لیور، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر لوگوں سے کہتے ہیں میری دعا کرو، کوئی کہتا ہے نظر بد لگ گئی، کوئی فلاں ہو گیا. لیکن یہ سب باتیں بتانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی ایک وہ ہوئی ہے، کیا نام ہے، ریسرچ جاپان کے ایک آدمی نے، اور اس نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ محسوس کیا کہ جو قرآن میں انجیر اور اولیو کا تصور ہے، یہی کامیابی ہے اور یہی جسم کے لیے ایک وٹامن کا کام کرتی ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ 1-2 فگس اور ایک بڑا چمچہ پیور اس کا کیا نام ہے اولیو آئل کا، 2-4 قطرے اگر ممکن ہے تو اس میں اس کے ڈال دیں، نیبو کے، لیمن کے. اور گرم پانی کا 1 کپ روزانہ پیا کریں. بنا کے رکھ لیں، ضروری نہیں آہستہ آہستہ پی لیں. اور اپنے جسم کو فضول کیا نام ہے کھانوں سے نہ بھریں، اپنے معدے کو خالی رکھیں، اور جتنا ممکن ہے چلیں اور شکر الہی اجان ادا کریں. اس لیے کہ ہمارے انبیاء، ہمارے پیغمبر، ہمارے امام، ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، ان سب نے صبر کیا، مصیبتیں جھیلی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں بھی دیں، اور انسان کو سبق سکھایا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا، اپنے جتنے بھی ہیں یہاں 26 کا ذکر ہے قرآن میں پیغمبروں کا، نبیوں کا. اس اللہ نے یہی کہا، جاؤ اور میرے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ میں ان کا رب ہوں، میں ان کا پلیز میں ان کا رب ہوں، اور میری عبادت کریں اور مجھ سے ہی مانگیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اپنے رب کو نہ بھولیں. جو رب کو بھول گیا اللہ اس کو بھول جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. میں بہت بیمار تھا، مرتے مرتے بچا. لیور اور ہارٹ اور کڈنی کی بیماری تباہ ہو گئے میرے، وہ پتہ نہیں کیوں. ڈاکٹر حیران ہے. بہرحال جو قسمت میں لکھا ہوتا ہوتا ہے. اب میں آہستہ آہستہ اپنے کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جو سب سے بڑا ضروری ہوتا ہے وہ ہے چلنا. آپ جتنا ممکن ہے چلیں، زیادہ نہ تھکیں لیکن چلیں ضرور. مولا علی کا قول ہے کہ بیماری میں جتنا ممکن ہو
چلو آپ بیمار نہیں بھی ہیں تو آپ چلیں، اس قدر ممکن ہے چلیں، سویرے سویرے پارک میں چلے جائیں۔ تو بات عید سے کہاں پہنچ گئی؟ عید کی جو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا شکر کرو، تم نے میرے جسم کو استعمال کیا، اس پہ بوجھ ڈالا، فاقے سے رہے، بعد میں آپ نے اللہ سے دعا کی، جو بھی دعا آپ کی تھی وہ اللہ قبول کرے۔ لیکن ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ جو غریب ہیں، غربا ہیں، محروم ہیں، معذور ہیں، ان سب کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور وہ اعزاء جن سے آپ نے منہ پھیر لیا کہ اس لیے وہ بڑا غریب ہے، ان کو بلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے گلے لگنا اور ان سے معافی مانگنا کہ اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ معافی کا جو در ہے سب سے خوبصورت در ہے، کسی کے پاس جائیں معافی مانگ لیں، لیکن وہ نہ بھی مانے تو آپ خوشامد سے معافی مانگ لیں۔ بعض وقت آپ کا قصور نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں انا کا پرابلم ہے، شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں جیسا کہ مجھے بتایا گیا 86% لوگ حرام کا مال کھاتے ہیں، جاب کر رہے ہیں لیکن رشوت لے رہے ہیں، ذرا سی بات پہ مال بٹور رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے آرام سے مرغ مسلے کھا رہے ہیں۔ یہ بڑی لعنتی زندگی ہے، لعنت ہے اس زندگی پہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ نے ہاتھ پیر دیے، یہ حرام کی روٹی کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اسی سے حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، زیارتیں کر رہا ہے اور صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، ساتھ مسجدوں میں اور وہ مزاروں پہ جا کے چڑھا رہا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ تو شیطانی زندگی ہے، یہ بے عمل زندگی ہے اور لعنتی زندگی ہے۔ آپ لعنتی زندگی سے بچیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس یہ وہ ہے جذبہ کہ آپ محنت کی روٹی کھائیں گے، آپ باہر نکلیں گے، آپ کو رزق کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کام ہو آپ کریں، کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی اسکل سیکھ لیں، علم حاصل کر لیں، لیکن ہر وقت کام کریں۔ اور یہ نہیں کہ 100 کھا رہے ہیں یا 10 کھا رہے ہیں، 5 کھا رہے ہیں، آپ بیٹھے، ان کو بھی سکھائیں۔ یہ بچے جو ہے نا یہاں پر امریکہ میں 10 سال کے بچے کو وہ لوگ رکھ لیتے ہیں، اسکول جاتا ہے وہ پارٹ ٹائم، سیٹرڈے سنڈے اس کو 6 گھنٹے $6 پر گھنٹے، $10 پر گھنٹے دیتے تاکہ اس کی پاکٹ منی بن جائے اور اسے پیسے کا احساس ہو۔ جب وہ پیسے والدین مانگتے، کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے، تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر جو پیسے لگے ہیں گھر والوں کے، وہ بھی محنت کے پیسے ہیں۔ پاکستان کی ایک ملک ایسا ہے جس پہ اللہ کی بڑی عنایت ہے، لیکن اس کی حرکتیں لعنتی ہیں۔ ہمارے یہاں چور، چکے، اٹھائے گیرے، لفنگے، تلنگے، بے ایمان، دھوکے باز، فراڈیے، یہ سب موجود ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فراڈ جو ہے وہ مولوی ہے۔ مولویوں سے دور رہیں، یہ بڑی خبیث قوم ہے، یہ انسان کو اسلام سے دور کرتی ہے، ہر بات میں فتوے دیتی رہتی ہے۔ ان سے دور رہیں، ان پہ لعنت بھیجیں، ان کے پاس نہ جائیں، ان کی بکواس نہ سنیں، ان کے جتنے بھی کیسٹس آتے ہیں ان کو کینسل کر دیں، ان کو سنیں ہی نہ، اور ان کو بھیجیں میسیجز کہ اللہ کی تم پہ لعنت ہو کہ تم ہمیں بہکاتے ہو۔ نماز پڑھنے نہیں دیتے، اس میں عیب نکال دیتے ہیں، روزہ کوئی رکھے اس میں عیب نکال دیتے ہیں، شادی ہو اس میں عیب نکال دیتے ہیں، کوئی فطرہ، ہاں البتہ اگر کوئی صدقہ و خیرات دے اس میں کوئی وہ نہیں نکالتے عیب، وہ سب ہے۔ کسی نے گناہ کیا، اس نے کہا مولانا میں نے کہا آپ مجھے اتنے پیسے بھیج دیں، یہاں لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی تو کون ہوتا ہے دعا معاف کرنے والا؟ معاف کرنے والا تو رب کی ذات ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن جب حساب ہوگا۔ تو اس کے بعد میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ مجھے شفا کے لیے میرے لیے ضرور دعا کریں۔ میرا نام جعفر اشتہادی ہے، والدہ کا نام فرخ جہاں بیگم۔ وہ بہت ہی نیک تھی، انہوں نے بچپن ہی سے مجھے
نیکی کی طرف راستہ دکھایا، اور میں نے 27 ایئر کالم لکھا ہے، پرانی دعائیں اور آپ کے مسائل، اور دنیا بھر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو میں نے ڈسکس کیا. لیکن میں کوئی مولوی ملا عالم نہیں ہوں، معمولی آدمی ہے. میں نے البتہ پڑھا بہت ہے. آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ علم کو حاصل کریں، ڈگری نہ ملے لیکن آپ کو علم آنا چاہیے. علم سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. مولا علی کتنے مشہور ہیں اپنے علم کی وجہ سے. 1400 سال پہلے انہیں نے جو فرمایا تھا آج بھی سچ ہے اور ہمیشہ سچ رہے گا. یاد رکھیے کہ نبی اور نبی کی اولاد کو کبھی نہ بھولیں. اللہ، نبی، ان کی اولاد، اللہ، نبی، ان کی اولاد. تو آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ میری گارنٹی ہے. باقی اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں جعفر اجتہادی ہوں، اٹلانٹا جارجیا سے مخاطب ہوں، اور آج عید کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا ہر دن عید اور خوشیوں سے بھر دے. اللہ حافظ. مائی نمبر ہے 1865-742-1847. میرا نام جعفر اجتہادی ہے. اللہ حافظ.